الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سورہ کہف کا آیت نمبر 60 سے 82 کا سبق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا 16واں سپارہ بھی شروع ہو جائے گا، اور چونکہ یہ ایک ہی تسلسل ہے جس سے یہ سٹوری آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ 16th جز میں جائے گی، تو ہمیں زیادہ آیات اس کی کور کرنی ہوں گی انشاءاللہ۔ پہلے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ، اپنے غلام سے یا اپنے نوجوان سے، اصل میں فتح کہتے ہیں نوجوان کو، لا ابرح، نہیں میں پھروں گا، براہ کہتے ہیں کسی جگہ سے ہٹنا، تو لا ابرح تو نہیں میں ہٹوں گا، جیسے لا زالہ ہوتا ہے، اسی طرح براہ اس کے لیے آتا ہے کہ میں کبھی زائل نہیں ہوں گا، تو نہیں میں پلٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں، بلاغ سے ہے نا، با لام غین سے، مجمع البحرین، مجمع جمع ہونے کی جگہ، البحرین، بحرین بحر دریا کو یا سمندر کو کہتے ہیں، اور بحرین دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ، او امدیہ، یا میں چلتا رہوں، میم توض یا سے، ماضی اسی سے ہے، جو زمانہ جو چلا گیا نا، حقوبہ، حقوبہ، حقوب اصل میں ایک غیر معین یعنی جو فکس نہیں ہے اس زمانے کو کہا جاتا ہے، طویل مدت کے لیے بھی آتا ہے، مدتوں جس کو کہتے ہیں ہم، اور 70 to 80 ایئرز کے لیے بھی آتا ہے، تو برسوں یا مدتوں۔ فلما، تو جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، عین کے بعد الف ہے تو دونوں، مجمع بینہما، جمع ہونے کی جگہ پر، بینی درمیان ہی، ماں ان دونوں کے، یعنی دونوں سمندروں کے، نسیا، تو دونوں بھول گئے، کیونکہ یا کے بعد الف ہے، نسیان آپ کو پتا ہے بھول کو کہتے ہیں، حوتہما، حوت مچھلی کو، ہما ان دونوں کی یعنی اپنی مچھلی کو، فاتخذا، پس اس نے بنا لیا، سبیلہ، راستہ اپنا، فی البحر، سمندر میں، سرابا، سین اور با سے ہے، سرنگ کے لیے آیا یہاں پہ، فلما، تو جب، جاوزا، وہ آگے بڑھے، جیم واو زئی سے ہے، کسی سے گزر جانا، آگے پار کر دینا کسی چیز کو، قالا، کہا، لفتاہ، اپنے جوان سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نوجوان کے لیے آتا ہے، خادم کے لیے بھی آتا ہے، آتینا، لے آؤ، نہ ہمارے لیے یا ہمارے پاس، غدا انا، غدا غدوف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، غدوف صبح کے وقت کو کہتے ہیں، غدا انا ہمارا ناشتہ، صبح کے وقت کا کھانا غدا، لقد، البتہ تحقیق، لقینا، لقی القاء بھی اسی سے
لقی ملاقات کے لیے، لقینا ملاقات کی ہم نے، من سفرینا اپنے سفر سے، ہاذا اس، نصوبہ تھکاوٹ، نون صاد با سے مشقت کے لیے بھی آتا ہے۔ قال اس نے کہا، ارائیتا کیا دیکھا آپ نے، اذ جب، اوینا، اوا کہتے ہیں پناہ لینے کو، جب کہیں کوئی خطرہ ہو تو کہیں جا کے پناہ لے لینا، اس کو کہتے ہیں اوینا، ہم نے پناہ لی تھی، الی الصخرۃ، صخرہ کی طرف یعنی چٹان کی طرف، فانی تو بے شک میں، نسیت میں بھول گیا، الحوت مچھلی کو، وما اور نہیں، انسانی ہو بھلایا، اب جیسے لازم اور متعدی ہوتا ہے نا، وہ نسی تو میں بھول گیا، انسانی تو مجھے بھلا دیا گیا، مجھے بلایا، ہو اس کو، الا مگر، الشیطان شیطان نے، ان کے، اذکرہ ہو کہ میں ذکر کروں، ہو اس کا، واتخذ اور اس نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، عجبا عجیب طریقے سے، قالا کہا، ذالک یہی ہے، ما جو، کننا تھے ہم، نبغی ہم چاہتے، فرتدا تو رد سے ہے تو وہ دونوں پلٹے، الف بھی ہے نا تو دونوں پلٹے، علی آثارہما اوپر، آثار کے اپنے، آثار یعنی نشانوں کے، قصصا تلاش کرتے، قصہ بھی اسی سے، ایکچولی قصے میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ پیچھے لگے ہوتے ہیں نا، سٹوری کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو فالو کرا انہوں نے، تلاش کرتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے، فوجدا تو دونوں نے پا لیا، الف ہے نا اینڈ میں تو اس لیے، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتینا آتی دی نا ہم نے، ہو اس کو، رحمتن رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمنا اور سکھایا ہم نے، ہو اس کو، من لدنا اپنے پاس سے، علما علم، قال لہ موسیٰ کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، حل کیا، اتبعو میں پیروی کروں، کا آپ کی، علی اوپر اس کے ان کے، تعلمنی آپ سکھائیں، نی مجھ کو، مما من سے، ما جو اس میں سے، جو علمتا تعلیم دی گئی یعنی سکھایا گیا آپ کو، تاکہ اوپر زبر ہے، رشدہ ہدایت، سمجھ بوجھ، قالا اس نے کہا، انکا بے شک، کا تو، لن ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھتے، معیا ساتھ میرے، صبرا صبر کی، وکیف تصبر اور کس طرح آپ صبر کر سکتے ہیں، علی اوپر، ما جو، لم نہیں، تو ہے تو آپ احاطہ کیا جس کا بھی، اس کا، خبرا پوری سمجھ سے، خبر یعنی علم کے معنی میں ہی ہے، یعنی پوری سمجھ بوجھ، قال اس نے کہا، ستجدونی ان قریب، ان قریب، تجدو آپ پائیں گے، نی مجھ کو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرا صبر کرنے والا، ولا عاصی اور معصیت ہوتا ہے نا نافرمانی، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، لکا آپ کے لیے، امرا کسی حکم میں، امر، قال فإن کہا، فإن پھر اگر، اتبعتنی اتبعتا تا آپ پیروی کریں، نی میری، فلا تو نہ، تسألنی آپ سوال کریں مجھ سے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، حتی یہاں تک کہ، احدیث حدیث ہوتی نا کوئی نئی بات، نئی چیز، تو احدث ورب ہے کہ میں بیان کروں،
लका लिए आपके, मिन्हु उसमें से, ज़िक्रा बयान करना, जिक्र करना। फम तौलका, तो लाम कौफ से है, असल में मूवमेंट के लिए आता है ये, मूवमेंट। तलाक भी इसी से है। तो दोनों चल दिए, कौफ के साथ अलिफ है, तो दोनों चल दिए, हत्ता यहां तक कि इदा जब रकीबा, रकीब होता है जो सवार होने वाला, तो दोनों सवार हुए। फिस सफीना थी, सफीना में, कश्ती में, खरक़हा, खरक फाड़ देना, जैसे हम कहते हैं ना खर्क आदत चीज है ये, यानी आदत को जो फाड़ दे, खत्म कर दे। खरका फाड़ता, हा खरका उसने फाड़ दिया, हा उसको। काला कहा, अखरकता, क्या खरकता तूने फाड़ दिया, हा इसको, ली तो गरीका ताकि तू गर्क कर दे, अहला उसके रहने वालों को, यानी उसके सवारों को। लक़द अलबत्ता तहकीक, जिता तू लाया, शैअन चीज, इमरा बहुत भारी, यानी खिलाफ शरा, अजीब चीज, खिलाफ अकल चीज। क़ाला उसने कहा, अलम अकुल क्या नहीं, अकुल मैंने कहा था, इन्नका बेशक तू, लन हरगिज नहीं, तस्ततिया तू इस्तात रखेगा, माई या मेरे साथ सबर की। क़ाला उसने कहा, ला तो आखिरनी, ना आप पकड़े मुझे या मुआखजा करे मेरा, बीमा साथ उसके जो नसी तू मैं भूल गया, वला तुरहिकनी और ना तुरहिकनी, रोह कौफ से। रहक कहते हैं कि यानी छा जाना, ओवर पावर कर लेना किसी चीज को, तो आप मुझ पर छा जाएं, मिन अमरी मेरे मामले में, असर और युसर का तो आपको पता है, युसर आसानी और असर तंगी, तंगी के साथ। फन तौलका तो दोनों चल दिए, हत्ता यहां तक कि इदा लकिया जब वो दोनों मिले, मुलाकात करने को कहते हैं ना, गुलामन एक गुलाम को, गुलाम कहते हैं ज्यादातर एक नाबालिग लड़के के लिए आता है, एक बच्चे को। फ़क़तलहू तो कत्ल कर दिया उसको, फ़ा तो कतला उसने कत्ल कर दिया, हु उसको। काला कहा, अक़तलता क्या तूने कत्ल कर दिया, नफसन एक जान को, ज़कियतन ज़की यानी मासूम, बेगुनाह, गुनाहों से पाक, ज़की कहते हैं ना, ज़कात भी इसी से है, तज़किया भी इसी से, पाक करना, बगैर नफ्स बगैर किसी जान के। लक़द अलबत्ता तहकीक, जिता तू लाया, शैअन एक चीज, नुकरा जो बहुत नापसंदीदा है। देखे मुनकर भी कहते हैं ना, मुनकर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तो मुनकर भी वही चीज होती है जो गुनाह की, यानी बहुत बुरी, जो जानी जाए। काला कहा, अलम क्या नहीं, अकुल मैंने कहा, लका तुझको, इन्नका बेशक तू, लन हरगिज नहीं, तस्ततिया इस्तात रखता, माया सबरा मेरे साथ सबर की। काला उसने कहा, इन अगर, सअल तू मैंने सवाल किया, का तुझसे, अन शैइन किसी चीज के बारे में, बाधा इसके बाद, फला तो साहिब नहीं तो ना तो साहिब, सोहबत होती है ना, साहिब भी इसी से साथी, सोहबत भी जिसके साथ रहते, सौहाबा से, तो तू साथ रखना, नी मुझको, कद तहकीक बलगता पहुंचा तुझको, मिल्लदुन्नी मेरी तरफ से, औज़रा ओज़र। फन तला का तो दोनों चल दिया, हत्ता यहां तक कि इज़ा जब अताया दोनों आ गए, अहल करियती अहले करिया के पास, बस्ती वालों के पास, करिया होता है ना बस्ती, तो उसके अहल उस बस्ती वाले। इस्ततआमा तो दोनों ने खाना मांगा, अहला उसके रहने वालों से, अफा अबऊ तो उन्होंने इनकार किया, अबा वस्तकबरा पहले पढ़ा हुआ है, वैसे ये सारे वर्ड्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन डिफरेंट, जरा उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो शायद ना आप पहचाने, वरना ये पहले पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया, अन के युदयिफू
युदैफु ज़ियाफत से है ना, ज़ियाफत होती मेहमान नवाजी, कि वो मेहमान बनाए, हुमा उन दोनों को, फवजता हो तो उन दोनों ने पाई, फीहा इसमें, जिदारन एक दीवार, युरीद वो चाहती थी, कौन, दीवार, अन के यनक़द्दा कि वो टूट जाए, नून क़ाफ दौद से नक़ज़, फ़अक़ामा तो उसने कायम कर दिया, हु उसको, क़ाला उसने कहा, लौ शिअता अगर तू चाहता, लत्तख़ज़ता तो तू अलबत्ता तू ले लेता, अलैहि इस पर अजरा उजरत, क़ाला हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, ने कहा ये फिराक, फर्क करना होता ना, स्प्लिट कर देना, फर्क कर देना, जुदाई है मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, सउनब्बिउ का अन करीब मैं खबर दूंगा, का तुझको, नबा से है ना, बितावील, तावील यानी हकीकत, माँ जो लम नहीं तस्ततिया तू कर सका, अलैहि इस पर सबर, अम्मा सफीना तो जहां तक कश्ती की बात है, फकानत तो वो थी, लिमसाकीन मिस्कीनों की, यामलूना वो काम करते थे, फिलबार समंदर में, फअरदतु तो अरद तू है ताकि ऊपर पेश, मैंने इरादा किया, अन के आईबा कि मैं ऐबदार कर दूं उसको, वकाना और था, वराअहुम उनके पीछे, आगे के लिए भी आता है वारा और पीछे के लिए भी आता है, अरबिक में बाज वर्ड्स हैं वो दोनों चीजों के लिए आते हैं, ऑपोजिट्स के लिए, जैसे यहाँ पे पीछे और आगे दोनों के। मलिकुन एक बादशाह, मलिक बादशाह कहते हैं, मलक फरिश्ता, याखुजू जो ले रहा था, कुल्ला सफीना दिन हर कश्ती को, गस्ब करके, उर्दू में भी बोलते हैं ना, गस्ब कर लिया उसका माल, छीन लिया, यानी जुल्म के साथ, वह अम्मल गुलाम, और रहा सवाल गुलाम का, फकहना अबावाहु तो थे, अबावा असल में है दो अबू यानी वालदैन, ठीक है, जैसे वालदैन भी तो वालिद और या नून लगा दिया तो दो वालिद असल में इसका मतलब बनता है, तो अबावाहु वालदैन, हु उसके, मुमिनैन मोमिन, दोनों मोमिन थे, मोमिनैन है ना तस्निया, फखशीना तो डर हुआ ना हमको, अन के युरहिक़हुमा, वही बात आ गई जो पहले आया था, रहा कौफ, तो रहक मैंने आपको कहा छा जाना, गालिब आ जाना, तो गालिब आ जाए हुमा उन दोनों पर, तो गुयानन सरकशी से, व कुफर और कुफर के साथ, फ़अरदना तो इरादा किया हमने, अन के युबदिलहुमा के बदल कर दें उनको दोनों को, रब्बुहुमा उनका रब, खैरन बेहतर मिनहु इससे, ज़कातन पाकीज़गी में, व अक़रब रहमा और ज्यादा करीब, रहमा शफकत में, व अमल जिदारु और जहां तक दीवार का ताल्लुक है, फकाना तो थी, ली गुलामैनी, गुलाम जैसे पहले आया लड़के, लड़का, ठीक है, तो गुलामैन दो लड़कों की, मैंने जैसे आपको बताया कि ज्यादातर नाबालिग लड़के के लिए आता है, यतीमैन दो यतीमों की, फिल मदीना शहर में, वह कहना और था, तहताहु उसके नीचे, कंजुन, कंज कहते खजाने को, कंजुन एक खजाना, लहुमा लिए उन दोनों के, वह कहना और था, अबूहुमा उन दोनों का बाप, सोलेहा नेक, फअरादा रब्बुका तो इरादा किया तेरे रब ने, अन के यबलुगा वो दोनों पहुंचे, अशुद्धहुमा अपनी जवानी को, या बलूगत भी कह सकते हैं, जवानी कह सकते हैं, व यस्तखरिजा और वो दोनों निकाले, कंज़हुमा उन दोनों का खजाना, अपने दोनों के खजाने को, रहमत में रब्बिका तेरे रब की तरफ से रहमत, वमा फ़अलतुहु और नहीं, फ़अलतु मैंने किया, हु इसको, अन अमरी अपने हुक्म से, ज़ालिका ये तावील हकीकत है, माँ जो लम नहीं, तस्तिया तू इस्तात रख सका, अलैहि इस पर, सब्रा सबर की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा आज का लेसन है, और आज का लेसन बेहद इम्पोर्टेंट लेसन है, और इसमें वो बातें हैं जो कि अक्सर औकात हम भूल जाते हैं,
ایسی باتیں جو ہمیں ہماری پریکٹیکل لائف میں، اپنی روزمرہ زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں، اور بدقسمتی سے بہت جلدی ہمیں بھول بھی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان کو دہرانا، ان کو بار بار ان کا مذاکرہ کرنا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ اسی وجہ سے ہر جمعے کو ہمیں یہ سورت پڑھنے کو کہا گیا، اور تاکہ ہم ان آیات کو جب بار بار پڑھیں گے تو ہمیں ریوائز ہو جائے ذہن میں کہ یہ ہمیں کیا میسج دیتی ہیں۔ بہت ڈیپ آیات ہیں، بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک قصے سے ہمیں کچھ سمجھایا ہے۔ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ اس سورت میں 4 قصص ہیں، 4 قصے ہیں، اور آج ہم تیسرا قصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس قصے میں علم کے فتنے کی بات آئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہیں پر آپ اس میں دولت کے فتنے کی بات دیکھیں گے، کہیں علم کے فتنے کی، کہیں حکومت کے فتنے کی، کہیں ایمان کے فتنے کی، مطلب ہر جگہ پہ فتنوں کی کو ایڈریس کیا گیا کہ ان فتنوں سے کیسے انسان ان کا مقابلہ کرے۔ اور علم کا بھی ایک فتنہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، علم آزمائش، فتنے کا مطلب کیا؟ آزمائش، امتحان۔ فتنہ وہ نہیں جو اردو میں بولتے ہیں کہ بڑی فتنہ ہے، بہت ہی سے، وہ نہیں ہے۔ عربک میں فتنہ کہتے ہیں امتحان کو۔ تو علم بھی ایک امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو علم سے نوازتا ہے، تو جیسے دولت سے نواز کے اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے اس دولت کے ساتھ، اسی طرح علم کو نواز کے بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ علم آنے کے بعد انسان کا رویہ، اس کی بات چیت، اس کی ذہن کیسا بن جاتا ہے۔ کیا علم آنے کے بعد انسان میں عاجزی آئی یا وہ متکبر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو علم کی بھی ایک پوچھ ہے اللہ کے ہاں، علم کا بھی ایک سوال ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بہت بہت بڑے علم والے 2 شخصیات کا ذکر ہے۔ علم کے پہاڑ ہیں سمجھ لیں، ان کے سمندر ہیں سمجھ لیں۔ ان کی علم آنے کے بعد کیسی ان کی بات چیت تھی، ان کے کیسے کردار تھا، ان کا وہ کیسی پرسنالٹیز تھی۔ تو دیکھنا تو ہمیں آج ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، لیکن آج بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھنا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اکثر آپ فرعون کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ آپ پڑھ بھی چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ آپ جا بجا صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ، اب ایک بہت بڑے اللہ کے دشمن کے ساتھ کس طرح سے چلتے ہیں، کیسے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن بالکل آج ڈیفرنٹ بات ہے، یہ آج بالکل آپ ان کا ایک الگ روپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کہ سورہ کہف میں جو 2 قصے آئے ہیں، ایک تو اصحاب کہف کا اور ایک ذوالقرنین کا۔ یہ 2 قصے تو ٹھیک ہے کہ مشرکین مکہ نے، جیسے آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ انہوں نے یہودیوں سے جا کے پوچھا تھا کہ ہم ان سے کیا سوال کریں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے اس لڑکوں کے بارے میں پوچھیں جو غار والے تھے، غار والوں کا قصہ پوچھیں، اور اس ٹریولر کا پوچھیں جس نے ٹریول کیا تھا پوری زمین کے اوپر، دنیا پہ ٹریول کیا، اس کا پوچھیں۔ تو مشرکین مکہ نے یہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا تو نہیں پوچھا تھا، پھر یہ قصہ کیوں آیا؟ اور باغ والا بھی نہیں پوچھا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں بریکٹ کر کے 2 قصے بیچ میں لائے گئے، اور دونوں طرف وہ قصے ہیں جو انہوں نے سوال کیے تھے، جبکہ یہ جو مڈل میں 2 قصے ان کا سوال نہیں کیا گیا تھا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باغ والا قصے میں کیا ہے، مال کا تکبر، سرداری کا، اپنی حیثیت کا، اپنے سٹیٹس کا تکبر ہے، جو کہ مشرکین مکہ میں بہت زیادہ تھا۔ تو ان کو سنائی گئی یہ بات،
اور اب علم کے تکبر کی بات ہے، اور علم کس کے پاس تھا وہاں پہ؟ یہودیوں کے پاس، جو اپنے علم پہ بہت ناز کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے ہم اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے پوچھے بغیر یہ قصہ بتایا گیا، اور وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کو باور کرایا جائے، ریئلائز کرایا جائے ان کو کہ دیکھو تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام اتنے علم والے ہو کے بھی کتنی عاجزی رکھتے تھے اپنے اندر، کہ اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس یا ایک اور شخصیت کے پاس، علم والی شخصیت کے پاس وہ گئے اور ان کے آگے عاجزی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ ان سے زیادہ علم والے تھے تو ان کے آگے عاجزی کا اظہار کیا۔ اور تم کیا کرتے ہو کہ تم ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم اپنے علم کے ساتھ عاجزی نہیں برتتے۔ ایک رسول آ چکا ہے، تم اس کے پاس جا کے اور حق کو نہیں قبول کرتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے ہی پیغمبر ہیں، دیکھو ان کو کہ ان کے اندر تو یہ تکبر نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو یاد رکھیں علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر اگر اس کے ساتھ عاجزی ہو تب، اگر اس کے ساتھ عاجزی نہیں ہے اور اس کے ساتھ تکبر آ گیا تو یہ بہت بڑی آفت ہے، نعمت نہیں ہے، پھر آفت ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم علم لیں تو ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا۔ تو یہ قصہ اس کو کہتے ہیں موسیٰ اور خضر کا قصہ۔ گو کہ خضر یہ نام قرآن پاک میں نہیں آیا، اور یہاں پہ ہم خضر کہیں، خضر کہیں، آپ کو پتا ہے یہ ایک ایسا نام ہے، ویسے اس کا مطلب ہے گرین، سرسبز و شاداب، اور یہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کا لقب تھا، اس لیے کہ وہ جہاں جاتے تھے، جیسی بنجر زمین پہ بھی جاتے تھے تو وہ گرین ہو جاتی تھی، ان کی اتنی برکت تھی۔ ان کے اس نام کی 10 پروناؤنسیشنز ہیں مختلف، کہیں خضر ہے، کہیں خضر ہے، کہیں خضر ہے، کہیں خضر ہے، تو سبھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مفسرین نے لکھا ہے کہ خضر صحیح ہے۔ تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا یہ ایک قصہ ہے، اور یہ قصہ کیسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ واز کر رہے تھے، یعنی کچھ خطاب کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، سمجھ لیں کہ خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے کون سب سے بڑا عالم ہے، سب سے زیادہ بڑا علم والا کون ہے؟ تو جواب دیا میں۔ اب آپ نے اس جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، تو اس کی بجائے کہہ دیا میں۔ اب ایک طرح سے یہ بات صحیح تو تھی، اس لیے کہ موسیٰ اس وقت اللہ کے نبی زمین پر تھے، اور اللہ کے نبیوں کو جتنا علم ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کلمہ پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، جو جتنے اونچے سٹیٹس کا ہوتا ہے نا، جو جتنا علم والا، جو جتنا مرتبے والا اللہ کے ہاں ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی خطا، چھوٹی سی بات بھی پکڑی جاتی ہے۔ ذرا سی آپ دیکھیں عبس و تولی کیوں آئی تھی؟ عبداللہ ابن مکتوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی تیری چڑھائی تھی کہ یہ اس وقت آ گئے جس وقت میں دوسرے سرداروں کو پیغام دے رہا ہوں، ان کو کچھ سمجھا رہا ہوں،
تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی کہ اتنی سی تیوری بھی کیوں چڑھی، تو فوراً صورت اتر گئی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنا بڑا مقام ہے نا، جتنا بڑا درجہ ہے یا جتنا کوئی علم والا ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن بھی اتنی ہے، اس کا سٹینڈرڈ بھی اتنا ہی ہائی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ لوگ اب قرآن کے سٹوڈنٹس ہیں، آپ کا کیریکٹر، آپ کی بات چیت، آپ کا عمل، آپ کے طور طریقے ڈیفرنٹ ہونے چاہیے دوسروں سے۔ اگر آپ اور ایک قرآن کا علم نہ رکھنے والا بالکل ایک طرح کے کام کرتے ہیں، ایک طرح کا آپ کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، گفتگو، ہر چیز اس کے برابر ہے، تو آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے اس علم سے کیا فائدہ اٹھایا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔